غزوہ بنی المستلق ایک نام، غزوہ مریسی دوسرا نام. ایک نام مستلق ہے، دوسرا نام ہے مریسی ہے. غزوہ ایک ہے، نام دو ہے. مستلق یہ قبیلہ ہے کہ وہاں یہ قبیلہ والے رہتے تھے بنی المستلق، اسی لیے اس کا غزوہ کا نام ہو گیا مستلق. اور وہاں پانی تھا، اس کا نام تھا مریسی. اس پانی پر یہ رہتے تھے، اسی لیے دو نام ہو گئے، ایک قبیلہ کے لحاظ سے، دوسرا مقام جگہ کے لحاظ سے. سمجھتے ہوئے نہیں بات کو سمجھو اچھی طرح. یہ غزوہ بنی المستلق، اس کے دو نام ہے، سمجھا گیا؟ ایک جگہ و مقام کہ وہاں پانی تھا، دوسرا قبیلہ مستلق. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سنہ ہجری 5 میں سنہ ہجری 5 میں 700 صحابہ کی لشکر لے کر پیر کے دن 2 شعبان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے. بنی مستلق قبیلہ سے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے. اس سفر میں 18 دن نبی علیہ السلام کو لگے. اس سفر بنی مستلق کے جہاد میں 18 دن سفر میں. لڑائی میں ایک مسلمان شہید ہو گئے کہ مسلمانوں نے اس کو غیر مسلم سمجھ کر کے غلطی سے شہید کیا. بنی مستلق سے 10 آدمی قتل ہو گئے. دس کے بغیر باقی سارے 200 گر یہ ان کو گرفتار کیا گیا. 2000 اونٹ مال غنیمت میں حاصل ہوا، 5000 بکری. بنی مستلق کا جو رئیس تھا حارث بن ابی زرارہ، اس کی لڑکی جویریہ، یہ مال غنیمت میں ابن شماس کے حصے میں آیا. اس نے اس کو مکاتبہ کیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے پھر اس کو منتخب کیا اور اس کا بدل کتابت ادا کر نبی علیہ السلام پھر اس کے ساتھ نکاح فرمایا. اور حق مار میں بنی مستلق جو اس کا قبیلہ تھا ان کو آزاد کیا. 40 آدمی آزاد کیا حق مار کے مقابلے میں. یہ تو اس غزوہ کا خلاصہ. غزوہ بنی المستلق من خزاعہ وہی غزوہ مریسی دوسرا نام. قال ابن اسحاق، محمد بن اسحاق جو مشہور معروف مورخ ہے، وذالک سنۃ 6، وہ کہتا ہے کہ یہ 6 ہجری ہے. وقال موسیٰ بن عقبہ کہتا ہے سنۃ 4. تو سنۃ 4 یہ مسامحت سے خطا سے لکھا گیا ہے. سنہ 4 نہیں ہے، سنہ 5 ہے، 5 ہجری ہے. یہ جو 4 کا جو یہاں کلمہ لکھا گیا ہے یہ مسامحت سے غلطی سے لکھا گیا ہے. سنہ ہجری 5 کا یہ واقعہ ہے.
اسی میں مسئلہ افک پیش آیا، اسی میں آیت تیمم نازل ہو گئی۔ قال نعمان بن راشد عن الزہری کان حدیث الافک، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تو وہ اسی غزوہ مریسی میں۔ چلو، محیرث قال میں مسجد میں آ گیا تو ابو سعید خدری مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر سوال کیا، میں نے کہا عزل یہ جائز ہے یا نہیں؟ عزل کریں ہم، چونکہ گھروں سے ہم دور ہو گئے، 18 دن تو لگ گیا اس سفر میں، مال غنیمت میں باندیاں مل گئی، اشتہا ہو گیا جمع کرنے کا کہ ہم جمع کریں پھر عزل کریں۔ عزل یعنی جب کہ انزال کا وقت آ جائے تو منی کو باہر نکال دے، وہ اس وجہ سے کہ یہ باندی ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو یہ ذرا نسلاً کم سمجھا جائے گا۔ حر کے نسبت سے باندی، حرہ کے نسبت سے باندی، حر کے نسبت سے عبد، یہ نسباً کم سمجھے جاتے ہیں، تو ہمارے اولاد بھی پھر کم نسب ہوں گے، کم ذات ہوں گے، اس لیے عزل کریں گے کہ تاکہ اولاد بھی پیدا نہ ہو، ہمارے جو خواہشات ہیں وہ بھی پورے ہوں۔ تو پھر دل میں آ گیا کہ نبی علیہ السلام کے پوچھنے سے پہلے یہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام سے پوچھیں۔ تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو، بچہ کا پیدا ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ صدر ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان نے یہ قانون نافذ کیا کہ 2 بچہ سے زیادہ عورت بچہ نہ جنے، اس کے لیے گولی دوائی استعمال کرواتے تھے، تو یہ غیر شرعی عمل تھا، ناجائز عمل ہے، سمجھا؟ اس نے تو کیا، بجائے 2 بچے کے ایسے کہ 4 بچے سمجھا نا ایک دفعہ عورتوں سے پیدا ہونے لگے، سمجھا؟ تو اللہ کا جو طرف سے حکم ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن علماء نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ غیر شرعی مسئلہ ہے، ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کو بیان کرنے والے بھی مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ بڑے محدث بڑے عالم تھے، تو شرعی مسئلہ کو عالم جانتا ہے، لیکن بعد میں مگر اس وقت علماء نے کسی نے یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں مسئلہ اٹھائے، تو سب بیک آواز پورا ملک کے اندر جمعے کے خطبہ میں تقاریر میں ختم ہو گیا۔ غیر شرعی مسئلہ کا تو رد کرنے والا علماء ہوتے ہیں، جب علماء اس کو رد کریں گے تو وہ رد ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ لیکن بلوچستان ایسا نہیں ہے، تم باطل کے خلاف کرو وہ تمہارا خلاف کرتے ہیں، سمجھا نا؟ اب پتہ نہیں ان کو کہاں سے خواب آ جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ پارک والا مسجد ہمارا کیسا یہ بریلوی سے چیلا ہے، لا حول ولا قوت، اتنا جھوٹ، سفید جھوٹ، یہ مسجد کو کہتے ہیں بریلوی سے چینا ہے۔ ابھی تم وہ بریلوی کو لا، وہ کہے کہ میرا ہے، ابھی دے دوں گا، بس چلو تمہارے۔ اتنا جھوٹ، اتنا بہتان، مفتاح العلوم کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ کے فضل سے باطل کا مقابلہ تو مفتاح العلوم کر رہا ہے، کیا ہے وہ ابھی بھی کر رہا ہے، مساجد کی حفاظت تو مفتاح العلوم، جو کام شرعیت کا دین کا مفتاح العلوم کر رہا ہے، اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ بریلوی کے یہ حرہ سے اجازت کے بغیر جائز نہیں،
امت میں تو بغیر اجازت کے بھی جائز ہے. باقی عزل اس غرض سے کرنا کہ اولاد پیدا نہ ہو تو یہ ناجائز ہے. قال ابو عیسیٰ خرجنا ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بین المستلق میں فاصبنا سبیا ہمیں قیدی حاصل کیا عرب کے قیدیوں فاشتہینا النساء باندیاں مل گئی مال غنیمت میں. ہمیں عورتوں کے صحبت کا شوق پیدا ہو گیا. فاشتد العین العصبہ کیونکہ ہم دور رہے سفر میں. عصبہ کہتے ہیں بغیر بیوی کے بے جوڑا عورتوں کا ہمیں شوق ہو گیا. وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ ہم نے یہ پسند کیا کہ وطی کریں باندیوں سے لیکن عزل کریں تاکہ بچہ باندی کا بچہ شمار نہ ہو. فَأَرَدْنَا أَن نَّعْزِلَ وَقُلْنَا نے کہا نازل. پھر ہم نے آپس میں کہا کہ مشورہ کیا کہ نبی علیہ السلام موجود ہے بغیر پوچھے کیسے یہ کام کریں گے, پہلے پوچھ لے. نازل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصولنا قبل ان یسأل آپ کے سوال سے پہلے یہ عمل ہمارے لیے صحیح نہیں. فسألناہ نبی علیہ السلام سے ہم نے سوال کیا عزل کے بارے. فقال ما علیکم اللہ تفعلوا ما من نسمۃ کوئی بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے ضرور پیدا ہو کر کے رہے گا. خواہ تم کتنا ہی تدبیر کرو اس کے روکنے کے لیے تمہارے تدبیر سے وہ نہیں رکے گا. کرو عزل یا نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو عن ابی سلمۃ عن جابر بن عبداللہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ نجد فلما ادرکت القائلہ. تو یہ حدیث غزوہ ذات الرقاع میں گزرا کہ قیلولہ کے وقت. تو یہاں جو ہے یہ اس حدیث کو نقل کرنا یہ راوی کے مسامحت سے غلطی سے ہے, وگرنہ تو یہ پہلے حدیث گزر گئی. یہاں غلطی سے پھر دوبارہ اس کو لکھا گیا ہے. وَهُوَ فِي وَادِ كَثِيرُ الْعِلْمِ ہاں غزوہ انمار یہ بھی یہاں غلطی سے لکھا گیا ہے. غزوہ انمار پہلے گزرا سنہ ذات الرقاع میں, تو یہ کاتبوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. حدیث افک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اس غزوہ میں جو الزام لگا منافقین نے تو اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ یہاں لمبی تفصیل سے یہ حدیث, اور پھر آگے بھی یہ کتاب الجہاد کتاب التفسیر میں بھی یہ حدیث تفصیل سے لمبی آ جائے گی. افک سب کا معنی نجس نجس ایک ہی معنی ہے الزام لگانا بہتان لگانا دوسرے پر ناحق. پڑھو. رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مختلف طریقے سے یہ واقعہ میرے سامنے آ گیا. مختلف طریقے سے مجھے مختلف لوگوں نے اس واقعہ کو بتایا مجھ کو سنایا. اچھا قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اذا اراد جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے اقرأ بین ازواج قرآن اندازی کرتے. جس کا قرآن نکلتا تو نبی علیہ السلام اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں خدمت کے لیے لے جاتے. دیکھو یہاں الفاظ کو دیکھو, اذا اراد سفرا جو بھی سفر, اس میں تخصیص نہیں کہ حج کا سفر ہو عمرہ کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو. اب اس سے استدلال کرنا کہ جہاد میں عورتیں گئی ہے تو یہ بے علمی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر سفر میں خدمت کے لیے ازواج مطہرات میں سے جس کے
قرآن نکلتا اس کو لیتے. قرآن اندازی بھی آپ پر واجب نہیں تھا، لیکن ترجیب قلب کے لیے تاکہ کسی کے دل میں نہ آئے کسی کو اس کو ترجیح دی مجھے چھوڑ دیا. تو ہر سفر میں اقرا بین ازواجہ و ایتہن خرج، جس کی تیر نکلتی خرج بہا، اس کو سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے. آپ نے قالت حضرت عائشہ فرماتی ہے فاقرا بین، اسی غزوہ بنی مستلق میں مریسی میں نبی علیہ السلام قرآن اندازی کیا تو میرا قرآن نکلا. فخرج بہا سہمی، میری تیر نکلی. فخرج تو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں نکلی. بعد ما انزل علیہ، اس وقت حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا، ستر کا حکم نازل ہو چکا تھا. فکنت احمل، جو میرا کجاوا تھا مجھے پردے میں اس وہ کجاوا کو اٹھاتے، میں کجاوا میں پردے کے اندر ہوتی تھی، اور عورتیں اس وقت زیادہ وزندار جسم والے نہیں تھی کہ کھانے کے لیے اتنا زیادہ کھانا نہیں ملتا تھا، تو لوگ مجھے اٹھاتے کجاوا میں اونٹ پر رکھتے، پھر جہاں اترتے ٹھہرتے تو اٹھا کر کے نیچے رکھتے تھے. یہ تھا طریقہ. تو اس مرتبہ بھی انہوں نے کجاوا کو اٹھا کر کے رکھا. انہوں نے سمجھا کہ میں کجاوا میں بیٹھی ہوئی ہوں، اس لیے پتہ نہیں چلا کسی کو، تو میں پیچھے رہ گئی. بعد ما انزل الحجاب فکنت احمل فی ہودج میں، کجاوا میں اٹھایا جاتا، و انزل اتارا جاتا. فسرنا، سفر کیا، حتیٰ اذا فرغ، جب نبی علیہ السلام فارغ ہو گئے غزوہ سے، غزوہ بن المستلق سے، و کفر، واپس ہو گئے، دنونا من المدینہ، مدینہ سے ہم قریب آ گئے، قافلین، واپسی میں. آذان لیلۃ بالرحیل، رات کو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تیار ہو جاؤ، یہاں سے سفر شروع کریں گے. فقمت، میں اٹھ کر، ہینا آذنو، جب اعلان ہو گیا سفر کے لیے، روانگی کے لیے، فمشیت، میں قضاء طبعی کے لیے باہر چلی گئی. حتیٰ جاوز جیش، فوج کی وقت سے وہ حدود سے باہر دور. فلما قضیت شانی، جب میں قضاء طبعی سے فارغ ہو گئی، اقبل، تو واپس آ گئی، الی رحلی، اپنے ٹھکانے پر سامان کر. فلمست صدری، یہاں آ کر کے میں نے دیکھا کہ غذا اکتن لی، کہ جو ہار میرے گلے میں ہوتی تھی، جزے اظفار کے کوڑیوں سے بنا ہوا، قد انقطع، وہ تو ٹوٹ گئی ہے. فرجعت، میں واپس ہو گئی کہ جا کر کے وہاں اسی جگہ میں تلاش کو. فلتمست، ایک دن میں نے تلاش کیا ہار کو. اس تلاش میں حبسنی، اس ابتغاء ہار کی تلاش مجھے روکا، مجھے دیر ہو گئی. جب میں واپس آ گیا تو قافلہ چلی گئی. اچھا، فالتمست ایک دفعہ حبسن ابتغاء قالت واقبل الراحۃ الذین کانوا یرحلون، جو ہمیشہ مجھے اٹھا کر کجاوا میں رکھتے تھے، اتارتے تھے، وہ آ گئے. فاحتملوا ہودجی، کجاوا کو اٹھایا. فرحلوا، بیس اونٹ پر رکھا اس کو. الذی کنت ارکب، جس اونٹ پر میں سوار ہوتی تھی. وہم یحسبون، انہوں نے گمان کیا کہ انی فیہ، کہ شاید کہ میں کجاوا کے اندر ہوں. وکان النساء، عورتیں، اذا کا خفافاً، جسم کے لحاظ سے وہ پتلی ہوتی تھی، کہ کیونکہ لم یخشون اللام، کہ ان پر یعنی گوشت اور ان کے جسم موٹی نہیں تھی، اس وجہ سے کہ لم یاکلنا، انما یاکلنا العلقۃ من الطعام، تھوڑا کھانا کھاتے تھے. زیادہ کھانے سے تو آدمی موٹا ہوتا ہے. فلم یستنکر، محسوس نہیں کر سکا اٹھانے والے لوگ خفت الحوجت، کہ حوجت کجاوا میں سمجھانا یہ کجاوا باری ہے یا ہلکی ہے. حتیٰ رفع، اٹھایا، وہ حملوا، رکھا اونٹ پر. وکنت جاریۃ حدیث سن، میں کم عمر لڑکی تھی. فبعث الجمل، اونٹ کو اٹھا کر فسارو، چلے گئے. ووجدت عقدی بعد ما استمر الجیش، فوج لشکر کے جانے کے بعد مجھے ہار مل گئی. فجئت منازلہم، میں آ گئی اپنی جگہ پر. ولیس فیہ داعٍ ولا مجیب، میں ادھر آیا تھا، نہ کوئی بلانے والا ہے نہ جواب دینے والا ہے.
سارے چلے گئے ہیں۔ فتح یمم تو میں نے ارادہ کیا اسی جگہ پر بیٹھ جاؤں، جب یہ مجھے یاد کریں گے تو میرے لیے آئیں گے۔ الذی کنت، جس جگہ میں رہتی تھی وہاں میں بیٹھ گئی۔ وظننت انہم سیفقدون، میں نے گمان کیا کہ جب یہ مجھے نہیں پائیں گے فیرجعون الیہ، میرے لیے آئیں گے۔ فبین انا جالسۃ، میں بیٹھی ہوئی تھی فی منزلی، اسی جگہ میں، غلبتنی عین، مجھے نیند آ گئی، فنمت، سو گئی۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ایک آدمی کو ہمیشہ چھوڑتے تھے کہ بعد میں تم دیکھو کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہا ہے، اس کو اٹھا کر کے لاؤ، یہ معمول تھا ہمیشہ۔ تو اس مرتبہ صفوان بن معطل سلمی کا باری تھی۔ من ورائے الجیش، نبی علیہ السلام یعنی لشکر کی روانگی کے بعد کسی کو چھوڑتے تھے۔ فاصبح عند منزلی، سفیان میرے رہائش گاہ کے قریب جب آ گیا، فرآ سواد انسان، کی ادھر کوئی انسان سویا ہوا ہے۔ فعرفنی، مجھے پہچان لیا، ہی نرانی، دیکھا، کیونکہ حجاب سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ فاستيقظت، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاستيقظت، مجھے بیداری ہوئی۔ ہی نہ عرفنی فخمرت وجہی، میں نے چہرہ کو اپنا جلباب چادر کے ساتھ چھپایا۔ واللہ ما تکلمنا بکلمۃ، نہ اور اس نے کوئی بات کی نہ میں نے اس سے کوئی بات سنی، بغیر انا للہ انا راجعون، غیر استرجاع۔ اونٹ کو لا کر کے بٹھایا، فوطی علی یدہا، اونٹ کے بازو پر اپنا پاؤں رکھا۔ فقمت الیہا فرکبت، میں اٹھ کر کے سوار ہو گئی سواری پر۔ فانطلق یخوض، پھر وہ اونٹ کا مہار کھینچ کر کے روانہ ہو گئے۔ حتی اتینا الجیش، فوج کو لشکر کو پہنچے۔ موقرین، دوپہر کے وقت کے وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہم نزول، قالت فہلک من ہلک، بس ہلاک ہو گیا جس کو ہلاک ہونے تھا، یعنی بہتان شروع ہو گیا۔ وکان الذی تولی کبرہ، اور اس بہتان کا افک کا جو بڑا رئیس تھا، بڑا سردار تھا، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ اس بات کو بڑا چھڑا کر کے سمجھانا، اس کا اشاعت کیا۔ اچھا، عبداللہ بن ابی کیا مانا؟ عبداللہ بیٹا کس کا؟ ہاں، عبداللہ کس کا بیٹا؟ نہیں پتہ نہیں۔ عبداللہ بن ابی، عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ ابی کا، ابی بن سلول کے، ابی بیٹا ہے سلول کا۔ سمجھے مولوی صاحبان؟ عبداللہ بیٹا ہے ابی کا، سلول بیوی ہے ابی کا۔ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سلول، یہ تو تم لوگوں کے امتحان کے لیے ہوتا ہے، سمجھانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ابی سلول کا بیٹا ہے، وہ تو بیوی ہے، ابی کا سلول بیوی ہے۔ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سلول، یوں کہو، سمجھ رہے ہو؟ بے بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سمجھا کرو، سمجھا کرو، سمجھانا۔ یہ بھی یہ امتحان کی جگہ ہے تم لوگوں کا، کہ تمہیں پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، سمجھا گیا نا؟ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سلول۔ عبداللہ کے باپ کا نام ابی ہے، عبداللہ کی ماں کا نام سلول ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بعد میں بھی آئے گا، ابھی سے ذہن میں رکھا کرو، مغالطہ میں مت پڑھو۔ یقال لہ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ قال عروہ کانت عائشہ، حضرت عائشہ تکرہ ان یصب، حضرت عائشہ کے مجلس میں
آل بدر کو جو گالی دیتا وہ پسند نہیں فرماتی تھی. تکرہ ان یصب عندہ، حسان کو بن ثابت کو اگر برا بلا کہا جاتا جیسے عائشہ کی مجلس میں، آپ اس کو برا مانتے. وتقول انہ الذی، یہ تو وہ ہے. قال، حضرت حسان نے کہا ان ابی و والدہ، میرے ماں باپ، عرضی، میرے عزت، عرض محمد نبی علیہ السلام کی عزت کے سامنے وقاؤن، حفاظت کرنے والا ہے. قالت عائشہ فقدمنا المدینہ، ہم مدینے میں آئے. فاشتکیت، میں بیمار ہو گئی. حین قدمت شہرا، ایک مہینہ. والناس یفیضون فی قول اصحاب العلم، لوگ جو ہے نا الزام تہمت کے باتوں میں مصروف تھے. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر کیا الزام لگایا گیا ہے، مجھے اس تہمت کا الزام کا پتہ نہیں تھا. لیکن صرف اتنا مجھے شک پڑتا تھا کہ نبی علیہ السلام جو پہلے میں بیمار ہوتی تو جس طرح نبی علیہ السلام پوچھتے تھے، جتنا آپ سنبھالتے تھے، اس دفعہ وہ محبت آپ سے میں نے نہیں پایا. صرف آ کر پوچھتے کہ کیا حال ہے، بس پھر چلے جاتے. اس سے مجھے شک پڑتا کہ وجہ کیا ہے، مجھ سے کیوں ناراض ہے. وہو جُرِیبُنِی فی وجهی کہ انی لا اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذی کنت ارى منہ حین اشتکی. انما یدخل علی، میرے پاس تشریف لاتے، فیسلم السلام کہتے، ثم یقول کیف تیکم، کیا حال ہے، بس ثم ینصرف، چلے جاتے. فذلک یُرِیبُنی، اس سے مجھے شک ہوتا کہ آپ کیوں ناراض ہے کہ وہ پہلے والا جو الفت محبت تھا آپ کا جو اب نہیں ہے. ولا اشعر بالشر، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی الزام ہے. حتی خرجت حین نقحت، جب میں بیماری سے تندرست ہو گئی، فخرجت معی. ہاں، اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے. رات کو عورتیں مناس سے جو جگہ ہے وہاں قضاء طبعی کے لیے عورتیں رات کو جاتی تھی. یہ رات وہ رات، بس سارا دین کو نکلتی نہیں تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میری صحت ذرا ٹھیک ہو گئی، میں اور امی مستہ کہ مناسے کی طرف قضاء طبعی کے لیے نکلے. وکانا متبرز ہونا، وہ قضاء حاجت کی جگہ تھی، ہم وہاں نکلتے تھے. ہم وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا، وہ بھی اس رات سے دوسرے رات سے. وَذَلِكَ، یہ قبل ان تتخذ، یہ پہلے گھروں میں بیت الخلاء بننے کے واقعہ ہے. عرب میں چونکہ یہ بیت الخلاء کا گھروں میں رواج نہیں تھا، مدینہ والوں میں یہ رواج تھا. اچھا، یہ تیسرا گھنٹہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے نا. اچھا، قبل ان تتخذ القرف قریبا من بیوتنا، گھروں میں اس وقت یہ بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے. یہ رواج عرب میں مکہ میں نہیں تھا، مدینے میں تھا. وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ، پہلے جو عربوں کا رواج تھا ہمارا بھی وہی رواج تھا. تو حق قبل الغائط، ہم وہ قضاء حاجت کے لیے پھر گھروں سے باہر نکلتی تھی. وَكُنَّا نَتَعَزَّى، گھروں میں بیت الخلاء بنانے کو ہم تکلیف دہ سمجھتے تھے، یعنی بدبو کے وجہ سے کہ گھروں میں بدبو پھیل جائے گی، اس وجہ سے ہم گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے. قالت فانطلقنا، حضرت عائشہ فرماتی میں اور ام مستہ دونوں گئی. یہ مستہ ابنت ابو روحم کے بیٹی ہے. وامھا بنت صخر بن عامر، خالہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خالہ ہے. وابنہا
اور مستہ کا جو بیٹا ہے وہ مستہ ہے، مستہ بن اسامہ. فاقبلت انا و مستہ قبل بیت. حضرت عائشہ فرماتی میں اور مستہ دونوں فارغ ہو کر کے آپ نے حاجت سے ہم گھروں کو لوٹے. فاثرت مستہ، آپ نے چادر میں ان کی پاؤں اٹک کر کے پھسل گئی. فقالت تائسہ مستہ تباہ. میں نے کہا کہ بے سما قلتے، یہ تو بدری صحابی ہے، آپ نے اس کو گالی دی، یہ تو اچھا نہیں کیا. تو فقالت مستہ نے کہا اے ہنتا، اے سادہ، ولم تسمعی، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مستہ نے کیا کہا ہے؟ کل تو میں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کیا کہا. پھر اس نے یہ قصہ مجھے سنایا کہ اس طرح کہ آپ پر الزام لگایا ہے لوگوں نے، منافقین نے، اور مستہ بھی ان میں شریک ہے، اس وجہ سے میں اس کو کہا کہ اس کے لیے تباہی ہے. وقلت ما قالک فاخبرتنی بقول اہل الافک قالت فازددت مرضا، قالت فازددت مرضا. بس یہ